بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایکس سروس مین، حالیہ جو آرمی کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں، انہوں نے ایک نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو سابقہ فوجی افسران تھے، ان میں جرنیل، بریگیڈیئر، کرنل، مطلب ہائی لیول کے رینک کے یہ لوگ تھے۔ یہ ویٹرن ان کی ایک یونین ہے، اس یونین کے ایک پلیٹ فارم پہ یہ سارے اکٹھے ہیں اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کی ایک یونین ہے اور یہ یونین جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی اسلام آباد پریس کلب میں۔ تو ان کی بات چیت بھی چل رہی تھی، لیکن ان ٹائم پہ آ کے تو نیشنل پریس کلب نے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی، اس لیے انہوں نے احتجاجاً باہر پریس کانفرنس شروع کر دی۔ وہاں پہ انہوں نے ٹینٹ وغیرہ لگا دیے، وہاں پہ یہ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ یہ گفتگو کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ نیشنل پریس کلب نے ان کو کیوں نہیں پریس کانفرنس کرنے دی؟ پریس کانفرنس کرنے کا تو ہر ایک کو حق ہے، اور ان سے یہ حق کیوں چھینا گیا؟ کیونکہ یہ کوئی غیر ملکی لوگ تو نہیں تھے، یا کوئی ایسے لوگ تو نہیں تھے، یا کوئی ایسی انہوں نے کوئی بات کرنی تھی جس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ان کی رکوائی گئی۔ تو یہ ہمارے پاکستان آرمی کے جو سابقہ سروسز انہوں نے دی ہیں، اپنی زندگیاں گزاری ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ہماری قوم کے لیے، زندگی کا پورا حصہ انہوں نے دیا۔ ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ پریس کانفرنس اس سلسلے میں کرنا چاہتے تھے کہ چند روز قبل جب جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے وعدے بعید کیے تھے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ یہ جو چلتی حکومت ہے، اس کو جو گرایا گیا ہے، جو ہٹایا گیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی اپنا آپ کردار ادا کریں، اپنا رول ادا کریں۔ تو اس حوالے سے جنرل صاحب نے ان کو کوئی یقین دہانی کروائی تھی کہ جلد یہ جو نیو الیکشن ہے اس کی طرف بات جائے گی۔ اس حوالے سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں پہ اتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی دیکھی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو آزادی رائے کا کھلا حق ہے کہ وہ جو بھی بات کرنا چاہے، وہ پریس کانفرنس کرنا چاہے، پریس کلب کے باہر احتجاج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ آگے میڈیا مالکان کی، میڈیا کے جو رپورٹر ہیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو چلائیں نہ چلائیں، کہیں دکھائیں نہ دکھائیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نیشنل پریس کلب میں کوئی مجبوری تھی، ان کو کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دی انہوں نے۔ لیکن اگر وہ پریس کانفرنس باہر کر رہے تھے تو وہاں پہ جو صحافی آئے تھے تو وہ صحافی کم از کم ان سے کوئی اچھی گفتگو تو کرتے۔ آج کل ویسے بھی جو اسلام آباد میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے جو صحافی حضرات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی مائک اٹھا کے پھیر رہا ہے تو زبردستی کسی کے منہ میں مائک ڈالتے ہیں، زبردستی اپنی مرضی کے سوالات ان سے لیتے ہیں۔ تو جب کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پریس کانفرنس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، تو وہ ٹاپک کے اندر رہ کے ہی پریس کانفرنس جو کرنے والا ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اسی پریس کانفرنس پہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہی سوال کرتے ہیں، لیکن اس کرائیٹیریا کے اندر رہ کے، اس سسٹم کے اندر رہ کے، اس سسٹم سے ہٹ کے نہیں۔ آپ اگر کوئی آج سے 10 سال 20 سال پہلے سروس کرتے رہے تو آج آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ 20 سال پہلا جو سوال جو کوئی آپ کے ڈیوٹی کے دوران کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں پوچھا جا سکتا، وہ پچھلے سوال نہیں پوچھے جا سکتے۔ لیکن یہاں پہ صحافت جو اسلام آباد کی صحافت ہے وہ ایسے بن چکی ہے کہ بڑی عجیب سی محسوس ہوتا ہے، اور جو شرفا ہوتے ہیں جو وہ بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی غلط قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے اگر آپ نے سوال کسی سے پوچھنا تھا تو جب وہ سروس میں تھا بندہ تو آپ سروس میں جا کے ہمت کرتے اور جا کے سوال پوچھتے، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، تب تو ہم بھی مانتے کہ آپ واقعی ایک بریو جرنلسٹ ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہ آج اس کو چھوڑے ہوئے تقریباً 20 سال یا 25 سال ہو گئے ہیں، وہ جاب چھوڑے ہوئے، تو اس کے متعلق آج آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو صحافت کا یہ ایک اصول اور یہ قانون ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر جو پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے اس ٹاپک کے اندر رہ کے ہی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ آپ ٹاپک کوئی اور پہ بات کر رہے ہیں، بالفرض وہ بجلی کی بات کر رہا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا اس پہ اس نے پریس کانفرنس کرنی ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں جی گھی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں، اس کو کیا پتہ ہے اس چیز کا؟ اس کو پوچھ لیں جی فارنر افیئر کے حوالے سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی ذاتی قسم کا اس سے سوال کر لیں، تو یہ بالکل غیر اخلاقی سی بات ہے اور یہ بنتا نہیں ہے، یہ کوئی صحافتی اصول بالکل نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے کہ اسلام آباد کے صحافی اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جس طرح یہ ٹک ٹاکر نہیں استعمال کرتے، مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مختلف جوک استعمال کرتے ہیں، مختلف ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جن کو سننا بھی انسان سن کے بھی شرم آتا ہے۔ تو یہ جو آج کے جو جدید صحافی ہیں ان کا بھی یہ وتیرہ بن گیا، پازیٹیو طریقے سے ترقی کرنے کی بجائے، پازیٹیو طریقے سے اپنا نام مارکیٹ میں بنانے کی بجائے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، ذاتیات پہ بات کرتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا ان کو جواب مل جائے۔ بھائی مرضی تو جواب دینے والے کی ہے کہ وہ جو دینا چاہے، آپ سوال کریں، سوال رکھیں، لیکن سوال جو موجودہ ٹاپک ہے، ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک سے ہٹ کے تو سوال کرنا میرا خیال بنتا ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی غیر اخلاقی ہے۔ تو ایکس سروس مین تھے، انہوں نے ایک زندگی کا ایک حصہ دیا پاک آرمی کو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، بارڈروں پہ لڑے، بارڈروں پہ رہے، انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، 65 کی جنگ میں حصہ لیا، 71 کی جنگ میں حصہ لیا۔ تو آج جس طرح ان کی تذلیل کی گئی پریس کا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے پریس کانفرنس ان کو نہیں کرنے دی نیشنل پریس کلب میں، اگر وہ باہر کر رہے ہیں تو کم از کم تہذیب اور ساری چیزوں کو مد نظر تو رکھنا چاہیے کہ وہ ایکس سروس مین ہیں، انہوں نے ہماری حفاظت کی ہے۔ جب ہم شاید چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ سرحدوں پہ اپنی ڈیوٹیاں کرتے تھے، ملک کے سسٹم کو دیکھتے تھے، چلاتے تھے، ہماری حفاظت کے لیے دن کو ڈیوٹی کرتے تھے، راتوں کو ڈیوٹی کرتے تھے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں دہشت گردی کے ساتھ لڑے، جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، آج ہماری فیملیز محفوظ ہیں، آج ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہیں یا کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو کن کی وجہ سے؟ اس ادارے کی وجہ سے، اس ادارے میں سرو کرنے والے لوگوں کی وجہ سے، اور جو انٹرنل جو جس طرح پولیس ہے، دیگر جو ہمارے ادارے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، یہ سارا ان کی بیرون منت ہے۔ لیکن آج جب وہ ریٹائرڈ ہو جائے، سروس سے چلے جائیں، تو پھر یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے آج سے جو 20 سال قبل کوئی ایسے معاملات ہوئے ان پہ بات کریں۔ اگر کرنی ہے تو جب وہ سروس میں ہوتے ہیں تو تب ان سے بات کریں۔ اب جو لوگ سروس دے رہے ہیں، سروس میں ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، جرنیل ہیں، کرنل ہیں، بریگیڈیئر ہیں یا دیگر جو عہدیدار ہیں، آپ اگر آج کسی بات میں ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آج کریں نا، یہ نہیں کہ آج وہ اگر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو 10-20 سال بعد آپ کو موقع ملا تو آپ ان کی ایسی کی تیسی پھیرنا شروع کر دیں۔ نہیں، وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے، وہ ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے لیے معزز ہے، انہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا زندگی کا قیمتی وقت دیا ہے، تو یہ بالکل نہیں بنتا ہے۔ اور سیاق و سباق سے ہٹ کے تو بات کرنا بنتا ہی نہیں، یہ نہیں کہ آج سے 20 سال کی باتیں آپ اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں، ان پہ سوال پوچھنا شروع کر دیں، تو اس پہ بھائی انہوں نے ہائپر ہی ہونا ہے، اس پہ انہوں نے غصہ ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، اور آپ کو وہ کیا جواب دیں اس پہ کہ ایک بات ان کے ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ جب ان کے ریلیونٹ بات نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی وہ غصے میں تو انسان آتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یا ان کے گھر کی باتیں یا کوئی ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی بنتا ہے جواب؟ جو صحافت کی الف بے کو جانتے ہیں وہ شاید ایسے کام نہ کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جس طرح ٹک ٹاکر راتوں رات مشہور ہونا چاہتے ہیں، یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں، ویسے ہی راتوں رات یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔